یہ بتائیے کہ یہ اس طریقے سے گفتگو کر کے جن اینکر کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے یہ گفتگو کرنے کے بعد اس سے کیا کمایا ہے سوائے اس کے کہ آج لاکھوں لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھ رہے جو ان کے اپنے چاہنے والے بھی ہیں. تو مجھے تو لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں تو چاہتا تھا کہ مجھے پتا تھا, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, آپ نے تسلی سے سننا ہے. مجھے انصاف کے بارے میں پتا تھا کہ یہ خاص پولیٹیکل جماعت جو اس وقت کلٹ بن چکی ہے پاکستان کے معاشرے کے لیے, یہ اس کے فرنٹ مین ہے. مجھے یہ ساری باتیں پتا تھی. اس کے باوجود میں نے کھلے دل کے ساتھ انہیں مدعو کیا بڑے اچھے طریقے سے, اور ان کی تمام شرائط مانی. ان کی شرائط کے اوپر انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میں 50 منٹ کا انٹرویو نہیں کروں گا, مجھے کم از کم 2.5 گھنٹے تھے. میں نے کہا نہیں آپ 1.5 گھنٹہ لے لیں. انہوں نے کہا نہیں 2.5 گھنٹے. میں نے ان کو 3 گھنٹے دیے. باقی آپ دیکھیں ان سے پہلے ایک انٹرویو تھا, وہ ایک دوسری جماعت کے فرنٹ مین تھے, وہ انٹرویو بھی اپلوڈ ہو چکا ہے. انہوں نے کتنے ڈیسنٹ انداز میں کیا, اور میں نے وہی بات کی ہے جو حق بات تھی, چاہے ان کو بری لگے چاہے اچھی لگے. تو یہ جو صاحب تھے ان کو میں نے 3 گھنٹے دیے تاکہ کوئی پروپیگنڈا نہ کر سکے اس حوالے سے جو ہمارا رونا اتنے عرصے سے ہے کہ پاکستان میں ایک خاص سیاسی جماعت ایک کلٹ بن گئی ہے اور وہ اپنے یوٹیوبرز کے ہاتھوں یرغمال ہوئی بھی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کو عوام کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتا تھا کہ دیکھ لیں کہ ہم نے کون سی جنریشن پروڈیوس کی ہے, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کس قسم کی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں. تو میں تو اس میں کامیاب ہو گیا ہوں. رہا معاملہ ان کے مس بہیو کرنے کا, تو وہ انہوں نے لوز کیا, میں نے تو کچھ لوز نہیں کیا. میں نے تو اخلاق نبوت کے ساتھ ان کی ساری چیزیں برداشت کی. ان کے ایک ایک جھوٹے الزام کا میں نے جواب دیا, اور میرے لیے احترام کا رشتہ اس اعتبار سے بھی تھا کہ وہ سید تھے, اور اس اعتبار سے بھی تھا کہ وہ میرے گیسٹ تھے, اور اس اعتبار سے بھی تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اس ایک بندے کو جب عوامی لیول پہ ایکسپوز کروں گا تو میرا درد لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ اس پولیٹیکل جماعت نے لوگوں کو کتنا جذباتی بنایا ہے کہ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہے, نہ انہیں گفتگو کرنے کا ڈھنگ آتا ہے, نہ انہیں کسی کے بارے میں الزامات لگاتے ہوئے ذرا سی بھی کوئی حیا آتی ہے یا خوف خدا آتا ہے. اور وہ آپ نے آبزرو کر لیا. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے تو میں شاید آپ کو یہ سوال بھی نہ کرنے دیتا, کیونکہ جب یہ کلپ اللہ سے بلال بھائی چڑھائیں گے نا, اور ظاہر ہے ان کے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ مجھے کلپ مل گیا ہے, تو سب سے پہلے آپ کے اوپر انہیں اعتراض کرنا ہے کہ آپ کو بھی کسی نے پلانٹ کیا ہے. اس لیے میں نے آپ سے پہلے پوچھ لیا کہ آپ پلانٹڈ تو نہیں ہیں, حالانکہ یہ سارے کے سارے لوگ اس اعتبار سے پلانٹڈ ہیں کہ یہ اپنے بیانیے کے غلام بن چکے تھے. تو میں نے اس لیے آپ سے کلیریفائی کیا, اور خصوصاً جو یورپ اور امریکہ میں یا ہمارے اوورسیز بیٹھے ہیں, میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا کہ یہاں اس قسم کا کلٹ پروڈیوس ہو چکا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں. آج والی آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں, مجھے نہیں پتا تھا, اس میں چند چیزیں مجھے پتا تھی, بہت ساری چیزیں انہوں نے مجھے بتائی کہ کیا کچھ مذہب کے ٹچ کے نام کے اوپر لوگوں کے عقیدے خراب کیے گئے. تو میرا خیال عوام میں ایکسپوز ہو گیا ہے, آپ اکیلے نہیں ہیں. میں آج صبح کی درجنوں ای میلز کے جواب دے بیٹھا ہوں جی, کٹر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی بھی اور اپنے اسٹوڈنٹس کے بھی, اور سب نے ایک ہی گلا کیا ہے کہ ایسے بدتمیز آدمی کو آپ نے سامنے کیوں اٹھایا. یہ بدتمیز وہ کہہ رہے ہیں, میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, میری پوسٹ کا تقاضا نہیں کہ میں ایسے بولوں. تو میں نے سب کو یہی کہا کہ اگر میں ان کو سامنے نہ بٹھاتا, میں ان کی گفتگو کا علمی جواب نہ دیتا, تو میں کس طرح ایکسپوز کرتا ہے کہ یہ کون سی بریڈ پروڈیوس ہو گئی ہے یہاں پہ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس فتنے کا خاتمہ بھی, جس طرح مولویوں کے فتنے کا خاتمہ اس پلیٹ فارم کے حصے میں آیا نا, اس کلٹ کی اصلاح کا بیڑا بھی